الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بڑائی، کبریائی، بزرگی اللہ جل وعلا کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ جل وعلا کے حضور دعا گو ہوں، مالک و مولا، ہمارا اول وقت میں آنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ احباب، رجب المرجب کا خوبصورت، بہترین، عظمت شان والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جب بھی رجب شریف کی ابتدا، اس مہینے کی آمد ہوتی تو نبی علیہ الصلاۃ دعا فرمایا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا، رمضان کا دیکھنا نصیب فرما۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ وہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی رجب میں ہماری عبادتوں میں برکت عطا فرما، شعبان میں خشوع اور خضوع عطا فرما، اور رمضان کا پانا، اس میں روزے رکھنا، اس میں قیام کرنا نصیب فرما۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی جب رجب شریف آئے تو عبادتوں پر زور ہو، تلاوت پر زور ہو، نوافل کی کثرت ہو، اور شعبان کا مہینہ آئے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس میں آنسو بہانا، خوف خدا دل میں اور محبت الہی کا دلوں میں آنا، اور پھر جب رمضان شریف کا مہینہ آئے تو اللہ کریم کو راضی کر کے اس کھیت کو خیریت سے کاٹے جس میں اس نے 2 مہینے سے محنت کی ہے، یعنی شعبان اور رجب کا مہینہ۔ رجب کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ کون سی 5 راتیں ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی؟ ایک ہے رجب کی پہلی رات، ایک ہے شعبان کی 15ویں رات، شب برات جس کو کہتے ہیں، ایک ہے جمعے کی رات، اور ایک ہے عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ سورہ توبہ کی جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے وہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں اللہ کی تحریر میں 12 ماہ ہیں۔ کتنے مہینے؟ 12 مہینے ہیں۔ جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 ماہ حرمت والے ہیں۔ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کفار عرب جو تھے وہ 12 مہینوں کی جو تعداد ہے اس میں کمی بیشی کرتے، کبھی سال کے 11 مہینے بنا دیتے تھے، کبھی سال میں 13 مہینے بنا دیتے تھے۔ اللہ کریم نے اس کی رد فرمائی اور فرمایا اللہ نے جب سے زمین اور آسمان بنائے ہیں اللہ کی تحریر میں ایک سال میں 12 ہی مہینے ہوتے ہیں، نہ اس میں کم ہو سکتے نہ اس میں زیادہ۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ رجب کا مہینہ، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ان 4 مہینوں میں دور جاہلیت میں بھی جو عرب تھے یہ ان کی عزت کرتے تھے، ان کا تقدس تھا، ان کی حرمت تھی، یہاں تک کہ اگر باپ کا قاتل بھی سر راہ مل جاتا تو وہ اسے بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ وہ لوگ کہ جو جانوروں پر 40 سال لڑائیاں لڑے وہ باپ کے قاتل کو بھی ان مہینوں میں کچھ نہیں کہتے تھے، یعنی اتنی عزت کرتے تھے ان مہینوں کی۔ 3 مہینے لگاتار ہے کیونکہ یہ ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ لگاتار 3 مہینے، یہ 3 مہینے حج کے مہینے، ان میں لوگ حج کے لیے جاتے، حج کرتے اور حج سے واپس آتے، تو یہ 3 مہینے حرمت والے۔ اور رجب کا مہینہ وہ جس میں عمرہ ادا کیا کرتے تھے، رجب کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب کے مہینے میں عمرہ ادا کرنا پسند کرتے تھے، حضرت عائشہ اس مہینے میں عمرہ پسند کرتی تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اس رجب کے مہینے میں عمرہ ادا کیا کرتے تھے۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگ، یہ تابعی ہے، فرماتے ہیں ہمارے بزرگوں سے مراد صحابہ کرام، فرماتے ہیں وہ اکثر رجب کے مہینے میں ہی عمرہ ادا کیا کرتے تھے۔ احباب، یہ حرمت والے مہینے یہ قمری کیلنڈر، قمری مہینے ہیں، کیونکہ جتنے بھی اسلامی عبادات ہیں نا ان کا تعلق قمری سال سے ہے، جیسے زکوٰۃ ہو گیا، حج ہو گیا۔ حج کب کرتے ہیں؟ جب چاند نظر آ جائے اسی حساب سے ذی الحجہ کی تاریخیں مقرر ہے۔ زکوٰۃ پر بھی سال پورا ہو تو وہ قمری کیلنڈر کے حساب سے ہے۔ روزہ رمضان کا مہینہ ہم کب رکھتے ہیں؟ جب رمضان کے مہینے کی چاند کی پہلی تاریخ ہو جائے۔ ایسا ہی ہے نا؟ کوئی نیا مسئلہ تو نہیں بیان کر رہا؟ چلو شکر ہے۔ چاند نظر آتا ہے تو پھر وہ الگ بات ہے کہ چاند کے رولے ہی کچھ اور ہوتے ہیں، کسی کا 2 دن پہلے ہو گیا تو کسی کا 2 دن بعد ہو گیا۔ بہرحال رمضان کا مہینہ بھی چاند کے اوپر، چاند نظر آئے تو اس کے بعد عدت کے جو مسائل ہیں، طلاق کے بعد یا عورت کے دیگر معاملات، وہ بھی چاند سے ریلیٹڈ ہیں۔ نماز عید اس کا تعلق بھی شوال کا چاند نظر آیا تو ہی تو عید کی نماز پڑھیں گے نا۔ لہٰذا ہمیں اسلامی مہینوں کی بھی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، سارے مہینے یاد ہیں۔
جب پوچھو اسلامی کیلنڈر قمری مہینے کون کون سے ہیں تو جی محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع ثانی، جمادی اول، جمادی الاخری. مولوی جی آگے کوئی نہیں پتا آگے کیا ہے. کسی کو رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ یہ یاد ہیں تو شروع کے یاد نہیں. تو ہمیں اسلامی کیلنڈر کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انگلش کیلنڈر یا یہ جو شمسی کیلنڈر ہے اس کا استعمال جائز نہیں، یہ میں کبھی نہیں کہہ رہا. شمس بھی اللہ کا ہے، قمر بھی اللہ کے، چاند اور سورج دونوں ہی اللہ کے ہیں نا. روزے کا تعلق اگر چاند کے ساتھ ہے تو نماز مغرب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وہ شکر ہے. نماز مغرب کا تعلق سورج سن سیٹ ہوگا تو مغرب پڑھیں گے نا. تو عبادات ایسا نہیں ہے کہ جی چاند ہمارا ہے تو سورج جو ہے وہ عیسائیوں کا ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہے. چاند بھی ہمارا ہے اور سورج بھی، مکہ بھی ہمارا ہے اور مدینہ بھی ہمارا ہے. نیا سال شروع ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں جی دعا کیوں مانگی، دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں، نیا سال شروع ہو گیا. سوال اٹھتا ہے نا، وہ جی یہ تو پتہ نہیں نیا سال شروع ہو گیا، انہوں نے دعا مانگ لی، مبارکباد. یہ بالکل دے سکتے ہیں، جائز ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. دعا تو مخل عبادہ ہے، دعا تو کبھی بھی مانگ سکتے ہیں. اور نہیں سال کے نئے وہ جو کیلنڈر ہے اسلامی کیلنڈر میں نہیں، یہ انگلش کیلنڈر میں کیوں مانگا؟ تو میں کہتا ہوں باقی چھوڑو جناب، ہم تو چلو یو کے میں رہتے ہیں نا، پاکستان بھی جا کے دیکھ لے. آپ کے شادی کارڈ پہ کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ محرم، صفر، ربیع الاول ہوتی ہے یا جنوری، فیبروری، مارچ ہوتی ہے؟ اس کا استعمال ناجائز نہیں ہے کسی بھی مکتبہ فکر کے نزدیک، سنی ہو یا دیگر بد مذہب ہو، سب کے ہاں یہی ہوتا ہے. کیا جی بیٹے کی شادی ہے تو آپ نے 10 فروری کو آنا ہے، 25 مارچ کو آنا ہے. یہ تاریخیں انگلش کیلنڈر کے حوالے سے ہوتی ہے نا. اور باقی چھوڑے آپ کی ڈیٹ آف برتھ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انگلش کیلنڈر ہی ہے نا. یا لکھا ہوا ہے کہ جناب پیدا ہوئے تھے ربیع الاول شریف میں، ربیع الاول شریف کی فلاں تاریخ. میں جتنے یہاں احباب بیٹھے ہیں جو مجھے لائیو سن رہے ہیں سب سے کہتا ہوں آپ کو اپنے انگلش ڈیٹ آف برتھ یاد ہے نا؟ سب کو یاد ہے نا؟ ذرا اسلامی قمری مہینے سے بتائیں کون سی ہے، کس کو یاد ہے؟ جو سوال کرتے ہیں نا پتہ نہیں یہ قمری کیلنڈر ہونا چاہیے. میں نے کہا اپنی ڈیٹ آف برتھ اسلامک کیلنڈر کے حوالے سے مجھے بتائیں. مجھے اپنی یاد ہے، وہ میں نے بھی نکالی ہے. آپ ذرا اپنی بتائیں. اپوائنمنٹ ہو تو پھر کون سا ڈیٹ آف برتھ محرم کے مہینے میں بلاتے ہیں یا انگلش کیلنڈر کے حساب سے بلاتے ہیں؟ باقی ساری چھوڑیں. آج 2025 ہے نا، سب کو یاد ہے. جنوری ہے نا، 5 تاریخ ہے، شکر ہے یاد ہے، 3 تاریخ ہے. ذرا بتاؤ نا اسلامی کیلنڈر کی آج کون سی تاریخ ہے؟ واہ، یہی 3 اور 2 4 میں لڑتے رہے. سال کون سا ہے؟ 2025 ہے نا. اسلامی کیلنڈر میں سال کون سا ہے سوائے ایک حضرت کے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. 1446 ہے. اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے ہمیں معلومات ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انگلش کیلنڈر جو ہے اس کا استعمال. چلے میں ایک سوال آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. یہ انگلش کیلنڈر جو ہے یہ جو قمری مہینے ہے، قمری مہینوں کی ابتدا جو ہے، یہ سال جو ہے یہ تو حضرت عمر نے شروع کی ہے نا. حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سی ڈیٹ ہوا کرتی تھی وہ ذرا پتہ کر کے آئیے گا. یہ تو حضرت عمر نے شروع کی ہے نا. حضور کے زمانے میں کیا کیلنڈر چلا کرتا تھا؟ حضرت عمر کے زمانے میں دیکھیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوفہ جو عراق ہے، عراق کے گورنر تھے. انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا. انہوں نے کہا حضور آپ کے لیٹر آتے ہیں ہمارے پاس تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کے ہیں، چونکہ ڈیٹ شیٹ تو ہوتی نہیں ہے، تو احکامات پہ، آرڈرز پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ڈیٹ کب آپ نے بھیجی ہے، یہ خط کب کا آیا ہوا ہے، تو ہم ذرا اس میں کنفیوز ہیں. حضرت عمر نے جب یہ خط پڑھا نا تو آپ نے میٹنگ کال کی ہے، صحابہ کرام کو بلایا اور آپ نے یہ مسئلہ سامنے رکھا کہ کوئی تاریخ کا اجرا بھی ہے، کوئی تاریخ ڈیٹ وغیرہ، یہ بھی بہت ضروری ہے اس کے بارے میں.
تو صحابہ کرام بیٹھے اور اس پر پھر میٹنگ ہوئی ہے، کیونکہ اب تاریخ کی ابتدا بھی کرنی تھی کہ تاریخ شروع کہاں سے کرے، عام الفیل سے شروع کرے جب ہاتھیوں نے حملہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے کریں، 40 سال آپ کی مبارک عمر ہوئی تو آپ نے اعلان کیا، یہاں سے کرے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے وہاں سے کرے. تو اب پھر مہینے کی ابتدا کا آغاز بھی اسی طرح رکھا گیا ہجرت سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 صفر کو مکہ شریف سے نکلے، غار ثور میں چلے گئے، 1 محرم کو وہاں سے روانہ ہوئے، 8 کو قبا شریف پہنچے، 12 ربیع الاول کو جمعۃ المبارک کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لائے. تو صحابہ کے درمیان اب بحث ہو رہی تھی کہ کون سا مہینہ رکھے. حضرت طلحہ نے کہا رمضان کا مہینہ ہونا چاہیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا نہیں رجب کا مہینہ ہونا چاہیے. حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان صحابہ کرام، باقی جو صحابہ تھے ان کی بھی رائے تھی، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں صحابہ کرام نے فرمایا محرم کا مہینہ یہاں سے سال کا آغاز ہونا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام جب تاریخ کا تعین کرتے 2 مہینے پیچھے جایا کرتے. ربیع الاول شریف سے ہجرت ہے تو پیچھے 2 مہینے آئے تو محرم ہی بنتی ہے، تو محرم سے سال کا آغاز کیا گیا. خیر میرا موضوع آج تاریخ کا اجرا نہیں تھا، موضوع میرا سورہ فرقان کی آخری آیات ہیں. صرف یہ آپ احباب کے علم کے لیے کہ یہ اسلامک کیلنڈر کیسے آیا ہے، کیسے بنا ہے، اور پھر اس کے مہینے کی ابتدا، سال کا تعین، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اسلامی کیلنڈر میں قمری مہینوں میں حرمت والے کون سے ہیں، ان کی وجہ حرمت اور دیگر حکمتیں کیا ہیں اس میں، اور قمری مہینوں کے بارے میں معلومات ہمیں ہونی چاہیے. پہلا مہینہ کون سا ہے، آخری مہینہ کون سا ہے، رمضان کب ہے، اور حج کا مہینہ کون سا ہے. جہاں دیگر چیزیں ہمیں معلوم ہے وہاں ان چیزوں کا علم بھی ضروری ہے. تو اگر نئے سال کے آغاز پر کوئی آپ کو دعا دے تو برا نہ منائیں کہ پتہ نہیں یہ تو عیسائیوں کا ہے. نہیں، چاند اور سورج دونوں اللہ کے ہیں اور یہ ہمارے لیے ہی بنائے گئے ہیں. احباب، ہم سورہ فرقان کی آخری آیات پر کلام کر رہے تھے جہاں اللہ والوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، اور اللہ والوں کی نشانیوں میں سے سورہ فرقان آیت نمبر 68 میں جو بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. یعنی پہلے کون سا ہم نے ان کی صفت سنی تھی کہ ان کے در ان کی طبیعت میں عاجزی ہے، انکساری ہے. دوسری حلم ہے، ان کے اندر کنٹرول ہے غصے کے اوپر. تیسری ہے تہجد گزار تھے وہ. چوتھی خوف خدا ان کی زندگی میں. پانچویں وہ فضول خرچ نہیں، وہ بخیل نہیں. اور چھٹی صفت جو ہے وہ یہ کہ وہ برائیوں سے اجتناب کرتے ہیں. برائیوں سے اجتناب کون کون سے گناہ؟ اس ایک آیت میں 3 گناہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ شرک نہیں کرتے، وہ قتل نہیں کرتے، اور وہ زنا نہیں کرتے، وہ بدکاری نہیں کرتے. تو یہ 3 چیزیں بیان کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک. پھر فرمایا اس کے بعد، کہا اس کے بعد ہے اولاد کا قتل. پھر فرمایا عرض کی گئی یا رسول اللہ اس کے بعد، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمسائے کی بیوی سے بدکاری کرنا. اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ قرآن کی آیت تلاوت فرمائی. یعنی اللہ والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ شرک جیسے گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں، وہ قتل جیسی برائی سے محفوظ ہوتے ہیں، وہ زنا جیسی نحوست سے محفوظ ہوتے ہیں. قتل ایک بہت سنگین گناہ ہے. کسی کو قتل کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا. ساری دنیا میں اس وقت آپ نظر دوڑائیں، کون سا ملک، کون سا محلہ، کون سا علاقہ ہے جہاں قتل و غارت گری اس وقت نہیں ہو رہی. ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، لیکن انسان کا خون سستا ہوتا جا رہا. انسان کے خون کی کوئی اہمیت نہیں ہے، انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جانور اتنے نہیں مر رہے جتنے انسان کٹ رہے ہیں. ذرا عراق پر نظر دوڑائیں، فلسطین کی طرف دیکھیں، شام کی طرف دیکھیں، لیبیا اور برما کی طرف، کشمیر کی طرف دیکھیں، افغانستان کی طرف دیکھیں. کتنے انسانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے.
پچھلے دنوں ایک نیوز سنی تھی نا کہ وہ کھیت میں کسی یتیم بچے نے زمیندار کے اپنے جانور لے کے چلا گیا، تو جانور کو تو چھوڑ دیا، اس یتیم بچے کو اس نے مار دیا۔ آپ نے ایک واقعہ دیکھا ہوگا اگر یاد ہو تو، سیالکوٹ میں دو بچوں پر، دو سگے بھائیوں پر، حافظ قرآن تھے، چوری کا الزام لگا کے یا کوئی اور الزام لگا کے دو سگے بھائیوں کو ڈنڈے مار مار کے قتل کیا گیا۔ کیا یہ لوگ اللہ کو جواب دے نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا نا کہ تمہارے خون، مال، عزت، آبرو ایک دوسرے کے لیے ایسی حرمت رکھتی ہے جیسے تمہارے اس مہینے ذوالحجہ، تمہارے اس شہر مکہ اور تمہارے اس دن یوم عرفہ کی حرمت ہے۔ ہم مسلمان اس رب کے بندے ہیں، اس رب کے ماننے والے ہیں جس نے اپنا تعارف قرآن کے پہلے صفحے پر جو فرمایا وہ رحمان الرحیم ہے۔ ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے لیے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم اس دین اسلام کے ماننے والے ہیں جس کا مطلب ہی امن ہے، سلامتی ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ لیکن آج اسی دین کے ماننے والے آپس میں کیا حال کر رہے ہیں؟ اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے، کیا زمانہ ہے کہ انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ خون ریزی کا یہ عالم ہے کہ خدا خیر کرے، اب مسلمانوں کو مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے۔ کیا بلوچستان کی سرزمین پر شناختی کارڈ دیکھ کے مسلمان کو پنجابی کہہ کر قتل نہیں کیا جا رہا؟ ہم اور آپ سب سنتے ہیں، اور انہی بلوچیوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں وہاں سے ماریں گے جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے؟ کیا اسلام آباد اور لاہور کی سڑکوں پر سیاست کے نام پر مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہایا گیا؟ کیا آج بھی وہ پاڑا چنار اور کرم ایجنسی میں مذہب کے نام پر شیعہ اور سنی کا خون نہیں بہایا جا رہا؟ الیکشن کے دنوں میں کلمہ گو مسلمان، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر، کسی کا والد ووٹ ڈالنے جاتا ہے تو واپسی پر اس کی لاش گھر نہیں پہنچتی۔ الیکشن کے دنوں میں یہی تو ہوتا ہے۔ 10,000 موبائل کے لیے ایک جوان کا خون مار دیا جاتا ہے، اس کو موبائل کی خاطر۔ مزارات پر بموں سے مسلمانوں کو اڑانا یہ کہہ کر کہ میں اللہ کا نام لیتا ہوں۔ کون سی تعلیم، کون سی اللہ کی رضا؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ ہے۔ جو بم بلاسٹ کر کے اللہ اکبر کہتا ہے، یا اللہ اکبر کہنا اس کو جنت میں نہیں جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، وہ خود کو جہنم کی طرف بھیج رہا ہے۔ کیوں؟ قتل کرنا عظیم گناہ ہے۔ ہم خود ہی الزام لگانے والے ہوتے ہیں، خود ہی گواہ بن کر خود ہی گواہی سنا دیتے ہیں، گواہ بھی ہم خود ہی ہوتے ہیں، فیصلہ سنانے والا، سزا سنانے والا جج بھی ہم خود ہی ہوتے ہیں، اور مارنے کے لیے جلاد بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ کہاں گیا وہ سسٹم، کہاں گیا وہ نظام، کہاں گیا قرآن کا فیصلہ، کہاں گیا اللہ کی عدالت، کہاں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان؟ وہ سسٹم کدھر ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے، اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ نے غضب کیا اور لعنت کی اور اس کے لیے عظیم عذاب تیار کیا۔ 4 طرح کے پھٹکار ہے اس بندے کے لیے۔ کیا ہے؟ نمبر 1، وہ جہنم میں عرصہ دراز تک رہے گا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ پھر فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا غضب ہے، وَلَعَنَهُ، اور پھر اس پر اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے عذاب تیار کیا گیا۔ 4 طرح کے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کر دیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کا قتل کیا، اور جس نے ایک جان بچا لی اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بچا لی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت اسلام۔ ماشاء اللہ۔
سوشل میڈیا پہ ایک تصویر دیکھی تھی جس میں ایک آدمی نہر میں ڈوب رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ قریب کھڑے ہوتے ہیں، موبائل نکال کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں۔ دور ایسا آیا ہے اب۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان بچائی ایسا جس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، میں سب کی نفی نہیں کر رہا، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ایسے بھی ہم نے خبریں سنی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، تو لوگ جب نیچے جو بلاکس ہیں، بلڈنگز ہیں، اس کے نیچے جب دبے ہوئے تھے تو کچھ ایسے بھی خبیث الفطرت لوگ تھے جو لوگوں کے سونے کاٹنے میں مشغول تھے۔ کسی کی بالیاں نکال رہے ہیں تو کسی کی چوڑیاں نکال رہے ہیں، کوئی سونا جو ہے وہ لوٹ رہا ہے، ایسے لوگ بھی موجود تھے۔ اللہ کیا فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تم نے ایک کی جان بچائی ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کی جان بچائی ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹ ہو، ایک آدمی کی آپ نے جان بچا لی، آپ نے کتنا ثواب کمایا ہے۔ ہسپتال میں کسی مریض کو خون کی ضرورت ہے، اچھے نیک فطرت انسان جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ کسی کو دوائی کی ضرورت ہے، شاید اس دوا سے اللہ نے اس کے لیے شفا رکھی، اس کی زندگی باقی ہے، تو آپ دوائی خرید کے دیتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، تو آپ کو کتنا بڑا اجر ملنا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم تو وہ تھے جو راستے سے کانٹے ہٹانے کے لیے آئے تھے، مگر اب مسلمانوں کا طرز زندگی یہ کہ وہ کانٹے بچھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ احباب، لوگوں کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے نا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریف رکھیے آپ۔ جن ساتھیوں نے بیٹھنا ہے وہ بیٹھ جائیں گے، باقی بیٹھ جائیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کے لیے نا زندگی میں آسانی ڈھونڈو، مشکلات پیدا نہ کرو، خوشخبری سناؤ، لوگوں کا دل خوش کرو، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرے۔ حضور فرماتے ہیں مسکرا کر دیکھنا یہ بھی تو صدقہ ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ مسکرا کر دیکھنا تو دور کی بات ہے، کہتا ہے تو میں چہرہ ہی نہیں تکنا۔ نفرت یہاں تک بڑھ گئی ہے وہ چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ بھائی کی غیر موجودگی میں بھائی کے لیے دعا کرو نا تو حضور فرماتے ہیں فرشتہ وہی آپ کے لیے بھی مانگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن آج حالت کیا، آج مسلمان اپنے ہی رشتہ داروں سے، جاننے والوں سے گلہ مند ہے، وہ شکوہ کر رہا ہے، کیا اپنوں نے جادو کر دیا، اپنوں نے میرے اوپر تعویذ کر دی ہے، اپنوں نے میری زندگی برباد کر دی، یہ اپنے مجھے نہیں چھوڑتے۔ احمد فراز نے یہ کہا نا، میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی اوروں کا برا سوچتے ہیں۔ اپنے غموں سے لوگوں کو اتنی تکلیف نہیں ہے جتنے دوسرے کے سکھ دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اپنی پرابلمز کو دیکھ کے اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا دوسرے کو سکھی دیکھ کر، خوش دیکھ کر، ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر وہ پریشان ہوتا ہے نا۔ یہ عجیب سی حالت ہے آج کے مسلمان کی۔ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا، ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب تم مسلمان بھائی سے ہاتھ ملاؤ نا، ہاتھ ملانے سے پہلے اللہ تم دونوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان ہاتھ کاٹنے میں لگا ہوا ہے کہ کیسے اس کو کاٹا جائے، کیسے اس کو تکلیف دی جائے۔ ہمیں ہمارے دین نے یہ سکھایا کہ بھوکوں کو کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، کیوں؟ اللہ راضی ہوتا ہے۔ لیکن حال یہ ہو گیا ہے، ہمارے جو اوپر کے طبقے ہیں کرپشن کر کر کے غریبوں کو بھوکا ہی مارا جا رہا ہے۔ غریب بیچارہ بھوک کی وجہ سے، کتنے ایسے خبریں آپ بھی سنتے ہوں گے کہ جناب بھوک کی وجہ سے نہر میں چھلانگ لگا دی، ریل کی پٹلی پر آ گئے، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ جو ہے وہ بٹ گیا ہے غریب جو شہر کے ہیں ان کے بچوں میں۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں روٹی نہیں ہے لوگوں کے لیے۔ ہم تو وہ تھے، عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے جب برف برستی تھی نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز حکم دیتے تھے جاؤ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر یہ دانے جو ہے یہ بکھیر دو تاکہ کوئی یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں کے ملک میں پرندے بھوک کی وجہ سے مر گئے۔
یہ ہمارا دور تو وہ تھا، ہم تو وہ لوگ تھے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہم نظام مصطفیٰ، زندہ باد، صحابہ و اہل بیت، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ ہمیں تو ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے کہ جو بچیوں کی پرورش کریں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اس طرح جائیں گے۔ لیکن ہم کیا، جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ کیا پتہ چلا لڑکا نہیں لڑکی ہے تو کہتے ہیں ابورشن کروا دو۔ اللہ نہیں پوچھے گا، یہ قتل ہے۔ آپس میں لگے ہوئے ہیں سارے مسلمان، جہاں دیکھیں سیاست میں ہم، مذہب کے نام پر ہم ڈیوائیڈ، زبان کی بنیاد پر ہم ڈیوائیڈ، کلچر کی بنیاد پر ہم ڈیوائیڈ، یہ فلاں پارٹی کا وہ فلاں پارٹی کا، قتل و غارت گری، ہر جگہ ہم برباد ہے۔ قتل اسی لیے اللہ فرماتا ہے مومن کبھی قتل نہیں کرتا۔ سقوط بغداد کے وقت 3 بڑے چوک تھے نا، 3 بڑے چوکوں پر مناظرے ہوا کرتے تھے۔ کس چیز کا؟ کہیں جی ایک چوک پہ مناظرہ ہو رہا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جو تھا وہ کس کلر کا تھا، دوسرے چوک پہ مناظرہ ہو رہا ہے جی مسواک کی لمبائی چھوٹی ہونی چاہیے یا بڑی ہونی چاہیے، اگلے چوک پہ جو ہے وہ ایک اور نام پر کوا حلال ہے یا حرام، اس پہ مناظرے ہو رہے ہیں۔ جب دشمن اسلام نے حملہ کیا یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس کا یہ کس کا، سب کو مارتے جا رہے ہیں۔ آج بھی وہی حال ہے، ہمارا دشمن یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ کس فرقے سے، کس کلچر سے، کس زبان سے اس کا تعلق ہے، وہ کہتا ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماننے والا ہے، مارو ان سب کو۔ قتل بھی ہم ہو رہے ہیں ہماری اپنی کوتاہی اور نالائکی کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی یہ آیتیں جو ہم جس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ قتل نہیں کرنا، یہ کون سی آیت میں ہے؟ سورہ فرقان آیت نمبر، میں صدقے جاؤں آگے کیا بتاؤ گے جو یہی یاد نہیں ہے تو، آیت نمبر 68 میں یہ بیان ہے، شرک نہیں کرتا مومن، قتل نہیں کرتا اور زنا نہیں کرتا، بدکاری نہیں کرتا۔ انشاءاللہ یہ تفسیر ابھی جاری ہے، آگے آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب